الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ حجر ختم ہو گئی. اس کے بعد سورہ نحل ہے. سورہ نحل بھی مکی صورت ہے اور اس میں بھی اس کا زمانہ بھی کم بیش وہی ہے جب مسلمانوں میں اور کفار میں بڑا شدید تصادم شروع ہو چکا تھا. مسلمانوں کو تعذیب دی جا رہی تھی, اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی تھی, مارا اور پیٹا جا رہا تھا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہجرت حبشہ کے لیے صحابہ کرام کو اجازت دے چکے تھے. اسی دور کی یہ بھی سورہ ہے اور اس کا آغاز ہی یہ بتا رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا انداز جو ہے وہ کتنا جارحانہ ہے, کتنی شدید تنبیہ پائی جاتی ہے اس میں. کفار مکہ کا موقف یہ تھا, مشرکین مکہ کا موقف یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے, اس بات کو تسلیم نہیں کرو گے, قرآن پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پہ عذاب آئے گا. اب 5 سال 4 سال 6 سال ہو گئے ہیں, ہم تو نہیں مان رہے اسے, تو وہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ اب عذاب آنا چاہیے, اللہ کو پکڑنا چاہیے ہمیں. اسی سوال کا یا اسی غلط فہمی کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے براہ راست بغیر کسی تمہید کے اس سے سورہ کا آغاز فرمایا ہے. عطا امر اللہ, عطا کون سا فعل ہے؟ ماضی کا ہے. عطا وہ آ گیا یا وہ آ چکا. امر اللہ, اللہ کا امر, امر سے مراد یہاں پہ پکڑ اللہ کی, اللہ کا فیصلہ, اللہ کا عذاب. عطا امر اللہ, اللہ کا امر آ چکا. اب ماضی میں یہ صیغہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ کو یہ اس بات کی وارننگ دے دی جائے جس عذاب کا تم تمسخر اور مذاق اڑا رہے ہو یا سمجھ رہے ہو کہ وہ عذاب نہیں آئے گا. فرمایا عطا وہ تو آیا ہی چاہتا ہے, بالکل قریب آ لگا ہے. جس طرح بہت سے گہرے بادل آ رہے ہیں آسمان پہ تو انسان کہے جی بارش آ گئی, حالانکہ بارش ہوئی نہیں ہے ابھی, لیکن مطلب یہ ہے کہ اتنے گہرے بادل ہیں کہ بارش شروع ہی ہونے والی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عطا کا لفظ استعمال فرمایا ماضی کا کہ آ چکی سزا, اللہ کا عذاب تو آ گیا, اللہ کا فیصلہ آ چکا. عطا امر اللہ فلا تستعجلوا, فلا تستعجلوا کون سا فعل ہے؟ نہیں کہا ہے. لا تستعجلوا جلدی نہ مچاؤ, جلدی نہ کرو اس عذاب کو یا اس فیصلے کو مانگنے کے لیے جلدی نہ کرو. یہ جو تھوڑا سا وقت ہے یہ وقت مہلت ہے, اس کو غنیمت سمجھو. اگر اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے یا اللہ تعالیٰ ان قوموں کی پکڑ نہیں رہا. یعنی اکثر یہ اس مضمون کی آیتیں بار بار قرآن مجید میں آ رہی ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کافر ہیں, اللہ نے بڑی ان کو دولت دی ہے, دنیا میں ترقی یافتہ ملک ہے, پورا یورپ ہے, امریکہ ہے, اللہ نے اتنا کچھ دے دیا اور اتنے ان کے کامل رشک زندگی ہے, وہاں پہ یہ ہے وہاں پہ یہ ہے. مسلمان ملکوں میں ترقی پذیر ملک ہے سارے, یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مدت ہے اس میں واقعی ان پہ عذاب تو نہیں آ رہا, ان میں پکڑ تو نہیں آ رہی, لیکن یہ نہ سمجھو کہ پکڑ آئے گی نہیں, بلکہ یہ تو مہلت ہے ان کے لیے, مدت مہلت ہے. یہ شاید یہ آپ سمجھ جائیں. اور جیسا کہ اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے میں نے ایک وقت مقرر کر رکھا, اس مقرر وقت سے پہلے عذاب نہیں آتا, اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر تاخیر نہیں ہوتی. لہذا اللہ تعالیٰ نے براہ راست کفار مکہ کو یہ بات ارشاد فرمائی, لا تستعجلوا
ہو کی ضمیر کس طرف ہے؟ عذاب کی طرف، عذاب کی طرف، کہ اس عذاب کے لیے جلدی نہ کرو، وہ عذاب تو آنے ہی والا ہے، اور یہ جو تھوڑی سی مہلت ہے تمہارے پاس، اسے غنیمت سمجھو۔ اور یہ معاملہ انفرادی زندگی میں بھی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی ہے، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ برائی کے راستے میں چل رہی ہے اور اللہ اسے مہلت دے رہا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ برائی کو پسند کر رہا ہے یا برائی کی ترقی اللہ چاہتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی جو ہے ظلم کر رہا ہے، گلی میں، محلے میں، شہر میں ہم دیکھتے ہیں فلاں آدمی تو بڑا ظالم ہے، غریبوں کو تنگ کرتا ہے، لیکن اس میں تو کوئی مصیبت نہیں آتی، اسے تو اللہ پکڑتا نہیں۔ بات یہ نہیں کہ اللہ پکڑتا نہیں، اللہ ضرور پکڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے کہ فلاں وقت تک میں اسے مہلت دیتا ہوں، شاید یہ بندہ بن جائے، شاید یہ توبہ کر لے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ لا تستعجلوا، جلدی نہ کرو، سبحانہ، پاک ہے وہ ہر عیب سے، نہ وہ غافل ہے، نہ وہ تمہیں سزا دینے سے قاصر ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، جب چاہے گا تمہیں سزا دے گا، تمہیں پکڑ لے گا، عذاب بھیج دے گا۔ سبحانہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے وہ۔ وتعالی، اور بالا تر ہے، بلند ہے، کس چیز سے؟ اما، اس چیز سے جو یشرکون، وہ شرک کرتے ہیں۔ ہاں جی فلاں بھی بندہ نواز ہے، فلاں غریب نواز ہے، فلاں داتا بخش ہے، فرمایا کہ یہ جو شرک تم لوگ کرتے ہو اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، یہ نام تمہارے اپنے رکھے ہوئے ہیں، یہ تمہاری تصنیف ہے، تم نے خود سمجھ رکھا ہے کہ فلاں جو ہے وہ داتا ہے، یا فلاں 11ویں والا ہے، یا فلاں 12ویں والا ہے، یا فلاں جو ہے وہ غریب نواز ہے، فلاں بندہ نواز ہے۔ فرمایا یہ تو تمہاری اپنی باتیں، اللہ کی ذات اس سے بالکل برتر ہے۔ اللہ کے نزدیک تو سارے کے سارے ایسے ہیں کہ اللہ انہیں ان کے گناہوں پہ سزا بھی دے گا، انہیں پکڑے گا بھی، اور اگر کسی نے نیکی کی ہے تو اس کو اس کی جزا دے گا، اس کو انعام دے گا۔ آگے فرمایا کہ ينزل الملائکۃ، ينزل کون سا فعل ہے؟ مضارع معروف، ينزل وہ نازل کرتا ہے، ملائکۃ فرشتوں کو، بالروح ساتھ روح کے، روح سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ وحی، یہاں پہ روح سے مراد وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے فرشتوں کو وحی کے ساتھ، احکام دے کے۔ روح القدس کا لفظ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ روح کا لفظ انسان کے اندر جو سپرٹ ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور روح کا لفظ جو ہے وحی کے معنوں میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ یہ تینوں معنی ہیں اس کے، یا تینوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ينزل الملائکۃ، نازل کرتا ہے فرشتوں کو، بالروح ساتھ وحی کے، من امرہ اپنے حکم کے ساتھ۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو فرشتے وحی لے کے آتے ہیں، اپنی مرضی سے فرشتے بھی لے کے نازل نہیں ہوتے۔ الا، اوپر اس کے، من یشاء، من جو کوئی، یشاء وہ چاہے، کون چاہے؟ اللہ تعالی، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے، یعنی اپنے بندوں میں سے اللہ جس پہ چاہتا ہے فرشتہ بھیجتا ہے۔ کفار مکہ کو یہ بھی ایک اعتراض تھا اور یہ بھی ایک الجھن تھی کہ اتنے بڑے بڑے سردار ہیں مکہ میں بھی اور طائف میں بھی، اللہ نے اگر کسی کو یہ سرداری دینی ہی تھی، نبوت کا فضل کرنا ہی تھا، تو کسی بڑے سردار پہ کیا جاتا۔ ایک یتیم بچہ ہی رہ گیا تھا اس سرداری کے لیے۔ کفار مکہ کو یہ اعتراض بھی تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا ہے
من امرہ، اپنے حکم سے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی وہ وہاں جو ہے فرشتہ تو لانا چاہتا تھا حضرت علی کی طرف، لیکن لے کے آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بول کے. فرمایا کہ جس نے جبرائیل سے دشمنی کرنی ہے اس نے گویا ہم سے دشمنی کرنی ہے. اس کا جبرائیل بھی دشمن ہے، فرشتے بھی اور سارے مومن اس کے دشمن. فرشتہ بھول نہیں سکتا، فرشتہ تو اللہ کے امر کا پابند ہے. جو اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے فرشتے تو ویسا ہی کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ آپ جتنی دفعہ میرے پاس آتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ مرتبہ آپ میرے پاس آیا کریں، مجھے اس سے سکون حاصل ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے آپ کے آنے سے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل انہیں یہ بات کہہ دیجئے کہ ہم تو اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوتے، ہم تو اللہ کے حکم سے نازل ہوتے، ہم تو اللہ کے حکم کے بندے. جب اللہ حکم دے گا نازل ہوں گے، نہیں حکم دے گا نہیں نازل ہوں گے. نبی اور صدیق مجبور ہیں، وہاں کسی کی مرضی نہیں چلتی، کوئی اختیار والا نہیں، کوئی اپنی مرضی والا نہیں. وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر سفارش کا وقت لینا ہے اللہ سے تو پتہ نہیں کتنے سال اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہیں گے قیامت کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں میں کتنی دیر تک اللہ کے حضور سجدے میں پڑا رہوں گا کہ یا اللہ مجھے بات کرنے کا موقع دیجیے، آپ کے حضور بات کہنا چاہتا ہوں. میں اللہ کی وہ حمد و ثنا کروں گا جو آج نہیں جانتا. اللہ مجھے اس وقت وہ حمد و ثنا کلمات سکھائیں گے جو میں اس وقت کہوں گا. اللہ کے حضور بات کرنا کسی کی مجال نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعالیٰ عما یشرکون، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ کی جناب میں کس کو یارہ ہے بات کرنے کا؟ اللہ کی جناب میں کون کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے ایسا کروا لوں گا؟ اللہ نے تو اپنی بیٹی کو کہہ دیا یا فاطمہ ان کے ذی نفسک، اپنی جان کو بچاؤ من النار، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کی عدالت میں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. مسلم شریف کی حدیث ہے، بڑی واضح حدیث ہے. اور اپنی بیٹی کا نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق انذار کی انتہا کر دی. یعنی اس سے بڑا شاید کوئی کلمہ ممکن ہی نہیں تھا لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے. اس سے بڑی بات شاید کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اگر ہوتی تو اللہ کا رسول وہ بھی بتا دیتے کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ کی بارگاہ میں میں تمہارے کسی کام نہیں ہوں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے نبوت بھیجتا ہے. یہ تقسیم تمہاری نہیں کہ نبوت فلاں پہ آئے، یہ دین تمہارا نہیں کہ تم فیصلہ کرو کہ محمد جو ہے وہ اللہ کے نور سے نور ہے. یہ فیصلہ تم نے نہیں کرنا، یہ تو اللہ نے کرنا ہے کہ یہ بشر ہے اور اس بشر کو میں نبوت سے سرفراز کر رہا ہوں. فرمایا کہ یہ میرا کام ہے، میں خوب جانتا ہوں کہ نبوت کا حقدار کون ہے، نبوت کسے ملنی چاہیے کسے نہیں ملنی چاہیے، دین کے معاملے میں کس پہ اپنا فضل کروں کس پہ نہ کروں، کس کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کروں کس کو یہودی کے گھر میں پیدا کروں، کسے ہندو کے گھر میں پیدا کرنا ہے کسے عیسائی کے گھر میں پیدا کرنا ہے. فرمایا میں خوب جانتا ہوں، یہ میری تقسیم ہے، کسی کو اس میں دخل نہیں. انذروا، کس لیے میں فرشتہ نازل کرتا ہوں، کس لیے میں نبوت سے سرفراز کرتا ہوں، اس لیے یہ کہ انذروا کون سا فعل ہے؟ امر ہے. انذر تو ڈرا، انذرا تم دونوں ڈراؤ، انذروا تم سارے کے سارے ڈراؤ. یہ جس آدمی پہ میں اپنا فرشتہ بھیجتا ہوں وہ فرشتہ بھیجنے کا مقصد یہ ہے انذروا، لوگوں کو ڈراؤ جہنم سے.
لوگوں کو جہنم سے ڈراؤ، آنے والے عذاب سے ڈراؤ، اور انہیں یہ بتاؤ انہو بے شک وہ کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. انہو بے شک وہ لا الہ الا کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا مگر انا میں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں. یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں، کوئی چڑھاوے کے لائق نہیں. چڑھاوا چڑھانا ہے تو اللہ کے نام کا چڑھاؤ، نظر نیاز ماننی ہے اللہ کے نام کی مانو، طواف کرنا ہے تو اللہ کے گھر کا کرو، مجاور بن کے بیٹھنا ہے تو اللہ کے گھر کے مجاور بنو، اعتکاف کرنا ہے تو اللہ کے نام کا کرو، جانور ذبح کرنا ہے تو اللہ کے نام کا کرو، 11ویں 14ویں دینی ہے تو اللہ کے نام کی دو. فرمایا اللہ کے علاوہ لا الہ الا انا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی طرف ضمیر کر کے بڑی بات واضح کر دی. لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں. کسی کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا، اور پھر عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، جاننے والا، حاضر ناظر، تکلیف دینے والا، دکھ دینے والا، کشتی تکنے والا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ کی صفات میں سے ہیں. کشتی ڈبونے والا، زندگی رکھنے والا، نہ رکھنے والا، اولادیں مارنے والا، دینے والا، پیدا کرنے والا، یہ ساری سوائے اللہ کے اور کون ہے جو کر سکتا ہے. فرمایا کہ یہ دو باتیں ہیں جن کے لیے میں نبیوں کو بھیجتا ہوں. ایک تو یہ کہ انہیں جہنم کے عذاب سے ڈراؤ، اور دوسری بات یہ کہ انہیں یہ کہو کہ میں ہوں الہ، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ساری دعوت کو 2 لفظوں میں سمیٹ دیا ہے کہ میں پیغمبر بھیجتا ہی اس بات کے لیے ہوں دنیا سے شرک ختم ہو جائے، توحید قائم ہو، اور پھر یہ کہ اس زندگی کے بعد آنے والا جو برا وقت ہے، جو جس آزمائش آنے والی ہے، جس سے واسطہ پڑنے والا ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کر دو، خبردار کر دو. جہنم آنے والی ہے، آگ کا عذاب ہے، اس میں سانپ ہے، اس میں بچھو ہے، گردوں کی مار ہے، اس میں پتھروں کی مار ہے، زہریلے کھانے ہیں، زہریلے پینے ہیں. فرمایا یہ ساری باتیں جو ہیں ان سے میرے بندوں کو آگاہ کر دو، خبردار کر دو، ڈرا دو ان چیزوں سے. فتقون، مجھ سے ڈر کے رہو، فتقونی، مجھ سے ڈر کے رہو، میں غفور رحیم بھی ہوں لیکن انتقام بھی لینے والا ہوں. انا من المجرمین منتقمون. اللہ کے ہاں گھوڑا کھوتا ایک نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ 2 ریال میں یا 5 ریال میں بکے. فرمایا کہ میرے ہاں نمازی اور بے نماز جو ہے یہ ایک جیسے نہیں رہیں گے، روزہ دار اور بے روز جو ہے یہ ایک ہی ترازو میں نہیں تلیں گے. فتقونی، مجھ سے ڈر کے رہو، میں غفور رحیم بھی ہوں، بخشنہار بھی ہوں، لیکن بخشنہار بھی ان کے لیے جو فتقونی ہے، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، انہیں معاف کروں گا. جو مجھ سے بے خوف رہنے والے ہیں اور دلیر ہیں گناہ کرنے پہ، مصر ہیں گناہ کرنے پہ، اور استہزاء کرتے ہیں نماز کا یا روزے کا یا لوٹے کا یا مصلے کا یا مساجد کا، فلاں بھی مسیتل بن گیا، مولوی بن گیا. اور میں کہ ان کے لیے میں غفور رحیم نہیں ہوں. فتقونی، ڈر کے رہو، میں انتقام لوں گا ان سے، میں جبار اور قہار بھی ہوں. اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کو معاف نہیں کیا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو معاف نہیں کیا. اگر غفور رحیم ہوتا تو انہیں معاف کر دیتا. اللہ بے انصاف یا ظالم نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ ساری زندگی مصیبتوں میں اور مشقتوں میں اور غربت میں اور تکلیفوں میں اور فاقوں میں گزار دے، اللہ اسے بھی معاف کر دے، اور دوسرا آدمی ساری زندگی بدماشی کرتا رہے، عیاشی کرتا رہے، اور اللہ کہ میں تیرے لیے بھی غفور رحیم ہوں، تو بھی جنت میں جا. یہ غفور رحیم نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے سراسر. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس
ایسے نہیں کہ مجرموں کو ہم متقیوں کے برابر کر دیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلمان اور مجرم جو ہے ہمارے یہاں برابر نہیں ہے، فرق ہوگا ان میں. ایک وہ ہیں جن کو میں بخشوں گا، معاف کروں گا، اپنا رحم کروں گا، اور دوسرے وہ ہیں جو میری سزا کے لائق ہیں، عذاب کے لائق ہیں، عقاب کے لائق ہیں، آگ کے لائق ہیں، تو میں انہیں آگ میں ڈالوں گا. اور اللہ سے کوئی پکڑنے والا نہیں. لوط علیہ السلام کی بیوی آگ میں گئی، نوح علیہ السلام کی بیوی آگ میں چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام کا باپ آگ میں چلا گیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا آگ میں چلا گیا. اب کون ہے جو پکڑ لے کسی کو، یا اللہ سے منوا لے یا اللہ سے روک لے؟ فرمایا کہ مجھ سے ڈر کے رہو. خلق السماوات والارض، آگے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دینے شروع کیے. اللہ تعالیٰ کا انداز جو ہے یہ بڑا جارحانہ ہے. اس سورہ کی ابتدا سے ہی، ابتدا میں ہی بڑے سخت انداز میں اور بڑی شدید الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کافروں کو اور مشرکوں کو. اطاعوا اللہ، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، یہ آنے ہی والا ہے، شرک سے باہر آ جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں. خلق السماوات والارض بالحق، خالق کا پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق ساتھ حق کے. یعنی یہ زمین اور آسمان جو ہے یہ اللہ کی توحید کے گواہ ہے. کوئی دعویٰ تو کرے کہ میں نے زمین کو پیدا کیا ہے. جب بغداد والا پیدا نہیں ہوا تھا، زمین تو اس وقت بھی تھی، آسمان اس وقت بھی تھے. علی اجمیری جب پیدا نہیں ہوا تھا، زمین آسمان اس وقت بھی تھے. جب لات اور عزا پیدا نہیں ہوئے تھے، زمین آسمان اس وقت بھی تھے. کوئی دعویٰ تو کرے میں نے آسمان کو پیدا کیا ہے، یا میں نے زمین بنائی ہے، یا ان کے بنانے میں میرا کچھ حصہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کوئی سامنے تو آئے، کوئی بات تو کرے، کوئی دعویٰ تو کرے اس بات کا. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے بنائے ہیں آسمان اور زمین. اور فرمایا بالحق، حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق جو ہے یہ توحید کی گواہی دینے والے ہیں. اللہ کے سوا کوئی بنا ہی نہیں سکتا. اگر کوئی بنا سکتا ہے تو بنا کے دکھائے، اس سے کمتر چیز ہی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے آسمان کو بغیر ستون کے، بغیر کسی سہارے کے کیسا اونچا بنا دیا ہے. فرمایا کہ حق کے ساتھ توحید کے دلائل دینے والے ہم نے یہ بنائے ہیں آسمان اور زمین، ان پہ غور کرو. تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر آسمان اور زمین پہ تم غور و فکر نہیں کر سکتے تو دوسری دلیل یہ ہے کہ خلق الانسان من نطفۃ، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. اگر اپنے آپ پیدا ہو سکتا ہے انسان، یا انسان کی کوشش سے پیدا ہوتا ہے، تو فرمایا ذرا پیدا کر کے دکھاؤ. کتنے حضرت صاحب، پیر صاحب پاکستان میں ایسے ہیں جو خود بے اولاد ہیں، دوسروں کو اولاد دیتے پھر رہے ہیں، خود بے اولاد ہیں. فرمایا کوئی انسان پیدا تو کر کے دکھائے. فرمایا یہ پیدا کرنے والے انسان کو بھی ہم ہی ہیں، زمین اور آسمانوں کے بنانے والے بھی ہم، انسان کو پیدا کرنے والے بھی ہم. کتنی مثالیں آپ کے گرد و پیش میں دائیں بائیں ایسی ہوں گی کہ ڈاکٹر تصدیق کر دیتے ہیں کہ عورت بھی 100% درست ہے، صحت مند ہے، اولاد کے لائق ہے. مرد بھی 100% تندرست ہے، صحیح ہے، اولاد کے لائق ہے، اولاد نہیں ہوتی. اور کتنے ضعیف، ناتواں، کمزور، جان نہیں ہے، 10-10 12-12 اللہ بیٹے اولاد دے دیتا ہے. انسان دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ اتنی اولاد دی اللہ نے. فرمایا پیدا کرنے والے ہم ہیں انسان کو. یہ بہت بڑا امتحان ہے. یہ جو چیزیں ہیں اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ہم نے خلق الموت والحیات لیبلوکم، زمین اور آسمان تو ہم نے تمہارے امتحان کے لیے بنائے. انسان 6 سال 8 سال 10 سال 12 سال اولاد کو گزر گیا نہیں ہوئی تو انسان کا ایمان جو ہے ڈگمگا جاتا ہے.
اچھا یہ ساری دنیا کہتی ہے وہاں مزار سے جا کے دھاگا لے آؤ، وہاں ہم سے بھی لے ہی آتے ہیں، ساری دنیا کے حکیم ڈاکٹر دیکھ لیے، شاید ہو ہی جائے اولاد، اور پھر انسان کو ایسا شیطان دھوکہ دیتا ہے، دے گا تو اللہ ہی، لیکن وہاں حضرت صاحب سے جائے صرف دھاگا ہی دم کرا کے لانا ہے، حضرت صاحب سے مٹی لائیں گے کھا لیں گے تو اولاد ہو جائے گی. بہت بڑی آزمائش ہے، بیمار رہتا ہے انسان، بیماری نہیں جا رہی، اللہ کا امر ہے. شیطان سجا دیتا ہے جی وہاں جا بکرا جو ہے قربانی کا ذبح کر دو، صحت مند ہو جاؤ گے، اور ایسی انسان کی مت ماری جاتی ہے. یہاں پاکستان سے صاحب عمرہ کرنے کے لیے آئے، یہاں آ کے بیمار ہو گئے، تو یہاں سے پاکستان ٹیلی فون کیا کہ دادا دربار بکرا چڑھاؤ، میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے صحت ہو جائے. یہ حال ہے شرک کا. تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات برتر ہے اس بات سے جو تم شرک کرتے ہو. فرمایا کہ انسان کو پیدا بھی میں نے کیا ہے، اور فرمایا من نطفۃ، حقیر پانی سے، گندے پانی سے پیدا کیا ہے. فَإِذَا هُوَ، اذا جب، ہوا وہ یعنی انسان، خصیم، خصیم کا معنی جھگڑا کرنے والا، اسم فاعل ہے خصیم، جھگڑا کرنے والا، مبین، کھلا کھلا واضح. یعنی ہم نے انسان کو حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر وہ جھگڑا کرتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا سارا نظام کیسے سنبھال سکتا ہے. ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، کمشنر ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، پھر گورنر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے. ایک سے وزیر اعظم نہیں ہو تو ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ اور اتنی دنیا کا نظام اللہ اکیلا چلا لے گا. ابدال ہے، وہ ہر ملک میں ایک ابدال ہوتا ہے، ہر خطے میں ایک کتب ہوتا ہے، اور اولیاء اللہ جو ہے وہ تو ہر محلے اور گلی میں ہوتے ہیں جو وہاں کا نظام سنبھالتے ہیں. فرمایا کہ جھگڑا کرتا ہے میرے ساتھ کہ اللہ کیسے کر لیتا ہے، یہ ہر ایک کا دھیان اللہ کیسے رکھ لیتا ہے، اللہ کیسے پیدا کرے گا دوبارہ. ٹھیک ہے جی ہمارے حضرت صاحب اللہ سے معاف کرا لیں گے، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد. اللہ پکڑے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے، عبد القادر جیلانی چھڑا لیں گے، لیکن جیلانی صاحب پکڑیں گے تو پھر کون چھڑائے گا؟ واقعہ دیا ہوا ہے کہ جیلانی صاحب فوت ہو گیا اور خواب میں ملے کسی آدمی کو، تو پوچھا جی حضرت صاحب کیسے ہوا؟ جی آئے تھے منکر نکیر میرے پاس پوچھنے کے لیے، تو آتے ہی مجھے سوال جواب شروع کر دیے. تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ کے بندو یہ بھی کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تم نے سلام نہیں کیا، مجھے سلام لیا انہوں نے تو میں نے ہاتھ پکڑ لیا ان کا، اور میں نے ان سے کہا کہ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے جب یہ کہا تھا کہ میں بندہ پیدا کرنے والا ہوں تو تم نے اعتراض کیوں کیا تھا کہ کیوں پیدا کرتے ہو؟ جواب دو اس کا. دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا تو دونوں نے معذرت کی، معافی چاہی اور کہا جی آپ ہمیں چھوڑ دیجیے، ایک کو چھوڑ دیجیے کہ وہ جا کے اللہ سے یہ پوچھے کہ یا اللہ سے کیوں ہوا تھا، تو پھر ہم آ کے جواب دیں گے. آپ منکر نکیر میں سے ایک کو حضرت صاحب نے چھوڑ دیا اور وہ جا کے جواب لے کے آیا، اور جواب یہ تھا کہ بارگاہ سمدیت سے سفارش آئی جیلانی صاحب کے نام کہ میرے فرشتوں کو چھوڑ دو. تو حضرت صاحب نے کہا کہ یا اللہ ایک شرط پہ چھوڑتا ہوں کہ جو میرے ماننے والے ہیں ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا منکر نکیر. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چھوڑتا ہوں. پیر صاحب نے کہا چھوڑتا ہوں. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ معاذ اللہ قصہ کہانیاں کتابوں میں لکھی ہوئی چھپی ہوئی باتیں موجود ہیں، لوگوں کو پڑھائی جاتی ہیں، گمراہ کیا جاتا ہے، لوگوں کو شرک میں تباہ کیا جاتا ہے، جہنم کے راستے پہ ڈالا جاتا ہے. قرآن کی طرف لوگ آتے نہیں. قرآن پڑھانا بڑا ضروری ہے اپنے بچوں کو. جو آدمی اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتا بڑا ظلم کرتا ہے اپنے بچوں کو. جس آدمی نے اپنے بال بچوں کو قرآن مجید نہیں پڑھایا بڑی زیادتی کی اس نے اپنی اولاد.
کم از کم مطلوب یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ اپنے بال بچوں کو پڑھایا جائے. ہمارے باپ دادا نہیں رہے, ہم نے بھی چلے جانا ہے, اور یہ کوئی بنا نہیں کر چلے جانا ہے. یہ دنیا یہی کی یہی رہ جائے گی. روزی جتنی اللہ نے لکھی ہے ہمیں دی, اور ہم نے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ ہمیں اتنی روزی دے گا. اللہ نے اتنی روزی دی ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اولاد کو بھی دے گا اللہ, لیکن اگر قرآن نہیں پڑھایا اپنی اولاد کو, اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو, تو پکڑے جائیں گے اللہ کے ہاں جا کے. چھوٹ نہیں ہوگی, کوئی نہیں چھڑا سکے گا, کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا. وہ آدمی بڑا ظلم کرتا ہے اپنی اولاد پہ جو اپنی اولاد کو قرآن سے غافل رکھتا ہے یا قرآن سے بے خبر. ساری دنیا کی کتابیں چھوڑ دو, کچھ نہ پڑھاؤ, صرف ایک قرآن مجید اپنی اولاد کو پڑھا دو, انشاءاللہ کافی. کسی مولوی کے پاس, کسی پیر کے پاس, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید خود پڑھو ترجمے کے ساتھ, اپنی اولاد کو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا دو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کیا تو اولاد جو ہے زندگی کے فتنوں سے محفوظ رہے. بہت ضروری ہے قرآن مجید خود پڑھنا اور اپنی اولاد کو پڑھنا. اور ہمیں تو نیند سے ہی نہیں فرصت ملتی جی. نیند بڑی آتی ہے. ایسا شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے, جس دن ڈیوٹی ہوتی ہے انسان 6 بجے 7 بجے اٹھتا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے یہ ایک دن ہوتا ہے, نیند کے لیے کیا کریں. اور قبر میں جا کے پتہ نہیں کتنی ہزار سانس ہونا ہے. نیند ہی نیند کرنی ہے قیامت تک. اس زندگی میں نیند تو ہے نہیں. یہ زندگی تو جہاد ہے پورے کا پورا. اس زندگی میں تو اس طرح الرٹ رہنا ہے جس طرح چوکیدار یا پولیس مین یا حارس رہتا ہے. شیطان جو ہے وہ نقب لگانے کے لیے کھڑا ہے, کہیں شیطان نقب نہ لگا لے, شیطان چوری نہ کر لے, شیطان حملہ نہ کر دے ہم پہ. شیطان ہر وقت تیار ہے حملہ کرنے کے لیے. نماز کے لیے نہ جاؤ, قرآن کے لیے نہ جاؤ, ادھر نہ جاؤ, ادھر نہ جاؤ. مارکیٹ میں جانا ہے ساری رات پھرتے رہو, تاش کھیلنا ہے ساری رات کھیلتے رہو, فلم دیکھنی ہے ساری رات دیکھتے رہو, گانے سننے ہیں ساری رات دیکھتے رہو. قرآن سننا ہے یا قرآن پڑھنا ہے تو نیند بہت آتی ہے. یہ تو وقت بدلنا چاہیے. اللہ کے بندو, یہ زندگی بڑی قیمتی ہے, بڑے قیمتی لمحات ہے زندگی کے, اور پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. فائدہ ہوا خصیم مبین, اور یہ کھلا کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا. ہم نے اس کو حقیر پانی سے پیدا کیا. اس کا حق یہ تھا کہ پیدا کرنے والے کے آگے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا, جھک جاتا اس کے آگے. تو یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے, تو جو حکم دیتا ہے میں کرتا ہوں. جیسے یا اللہ تو کہتا ہے ویسے کرنے کو تیار. تو فرمایا کہ مجھ سے جھگڑا کرتا ہے, اللہ نے یہ کیوں بنا دیا, یہ کیوں بنایا, ایسے کیوں حکم دیا, ایسے کیوں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی ہدایت کے لیے 2 باتیں بڑی مرتبہ دہرائی ہیں. ایک مرتبہ تو یہ کہ اے انسان غور کرو کہاں سے کیسے پیدا ہوئے ہو, تمہاری ابتدا کیا ہے. تو اگر کوئی آدمی اپنی حیثیت کو بھول جائے, جس آدمی نے احسان کیا ہے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے, باغی بن جائے, اس کا نمک حرام بن جائے, تو انسان اسے سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ بھائی تم دیکھو تو صحیح, تم ایک غریب آدمی تھے, تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی, میں تمہاری پرورش کی, تربیت کی, پڑھایا لکھایا, آج تم میری نمک حرامی کر رہے ہو. بالکل وہی بات ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا, حقیر پانی سے پیدا کیا, ذرا سوچو صحیح تم ہو کیا. میرے منہ کو آتے ہو, میرے سے جھگڑا کرتے ہو, میری نافرمانی کرتے ہو, تمہاری ابتدا کیا ہے. دوسری بات جس کی طرف اللہ نے بار بار توجہ دلائی وہ یہ کہ یہ یاد رکھو تمہارا انجام کیا ہے, ابتدا کیا ہے, انجام کیا ہے. یہ دونوں مت بھولو. جو انسان اپنی اصل حیثیت کو نہ بھولے وہ بھی کم بھٹکتا ہے, گمراہ نہیں ہوتا, اور جو آدمی اپنے انجام کو یاد رکھے وہ بھی نہیں بھٹکتا. یہ دونوں باتیں اللہ نے بار بار دہرائی ہیں. کیا انسان تو ذرا غور کر, تیری ابتدا کیا ہے, کہاں کیسے پیدا ہوا, اور پھر یہ بات کہ تو نے جانا کہاں ہے, تیرا انجام کیا ہے. یہ باتیں معاذ اللہ مار کسی کہانیاں نہیں ہیں, یہ ہماری عبرت کے لیے, ہمارے سبق کے لیے, اور اس پہ عمل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.